السلام علیکم۔ میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لینس ٹوڈے۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری رائڈ ہے قلعہ روہتاس کی۔ ہم مندرہ میں انٹر ہو چکے ہیں، اس کے بعد جائیں گے گوجر خان سے پیر سہاوا کے بعد دینا۔ تو چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف۔ ہم ترقی ٹول پلازا سہاوا میں داخل ہو چکے ہیں، اس کے بعد آئے گا دینا۔ یہ شہر ہے دینا، یہ کراس کر کے اس سے تھوڑا سا آگے ہم نے رائٹ یو ٹرن لینا ہے۔ یہاں سے ہم نے یو ٹرن لینا ہے اور تھوڑا سا آگے جا کے لیفٹ ایک روڈ جا رہا ہے روہتاس کی طرف، اس روڈ پر سفر کریں گے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا خوبصورت گیٹ بنایا گیا ہے جو اپنی تکمیل کی مراحل میں ہے۔ قلعہ روہتاس جی ٹی روڈ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں سے قلعہ روہتاس 6 کلومیٹر دور ہے اور یہ روہتاس روڈ کہلاتی ہے۔ قلعہ کے قریب واقع نالاگان پر پل تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اس کو شیر شاہ سوری روہتاس پل کہتے ہیں۔ اس پل کی تعمیر سے پہلے نالاگان میں سے گزرنا پڑتا تھا اور برسات کے موسم میں آمد و رفت منقطع ہو جاتی تھی۔ ہم قلعہ روہتاس کے قریب پہنچ گئے ہیں، یہ سامنے قلعہ روہتاس ہے۔ یہ مین دروازہ ہے اور اس کو خاص خانی گیٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر رک کر تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اندر داخل ہوں گے۔
یہ خاص خانی دروازہ ہے اور اس کو جنگی حکمت عملی کے تحت دوہرا بنایا گیا ہے۔ ایک یہ جہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں اور یہ ایک سامنے والا ہے، اس کو بھی خاص خانی کہا جاتا ہے۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی تھی۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ ان دروازوں میں ہزار خانی دروازہ، خاص خانی دروازہ، موری دروازہ، شاہ چانن والی دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، کابلی دروازہ، گوٹیالی دروازہ، سہیل یا سہیل دروازہ، پیپل والا دروازہ اور گڑھے والا دروازہ شامل ہیں۔ قلعے کے اندر مکمل شہر آباد ہے اور ایک ہائی اسکول بھی قائم ہے۔ اور ہم پہنچ چکے ہیں قلعے کے بالکل مرکزی جگہ پر۔ یہاں سے اگر ہم رائٹ سائڈ جائیں تو اس طرف شاہ چانن والی گیٹ، حویلی مان سنگھ، رانی محل، بادشاہی مسجد، بادشاہی گیٹ، کابلی گیٹ، لنگر خانی گیٹ اور طلاقی گیٹ وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ پھانسی گھاٹ بھی اسی طرف ہے۔ تو پہلے ہم دوسری سائڈ پر جائیں گے جہاں پہ سہیل گیٹ اور بڑی باولی وغیرہ ہیں۔ یہ دروازہ شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں کی گئی پتھروں کی چنائی کی بہت عمدہ مثال ہے۔ اس دروازے کا نام جنوب مغربی برج میں مدفون ولی بزرگ سہیل بخاری سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے اندرونی اور بیرونی محراب کے اوپر خوبصورت اور نہایت عمدہ سورج مکھی کے طرز کے پھول آراستہ کیے گئے ہیں۔ دروازے کے درمیان گزرگاہ میں وقفے وقفے سے ایک بڑی محراب بنائی گئی ہے۔ دروازے کے اوپر والی منزل کو شیر شاہ سوری کے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن یہ عجائب گھر بند ہے، اس کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور اب ہم یہاں سے چلیں گے بڑی باولی کی طرف۔ قلعے میں ہر طرف گندگی اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی صفائی کا خاص انتظام نہیں ہے۔ دیوار پہ پاسبل نہیں ہے، وہ بھی اتنا ہی بڑا ہے، تقریباً اتنا تو نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، خیر صحیح ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا ہم بڑی باولی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ بڑی باولی اور کنویں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ باولی میں پانی تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہوتی ہیں، پانی کے قریب سیڑھیوں کے ذریعے جایا جا سکتا ہے، اور کنویں سے برتن وغیرہ کو رسی باندھ کر اس کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے۔ بڑی باولی اور سات باولی نامی دونوں کنووں سے قلعہ کے مکین اپنی ضروریات کے لیے پانی حاصل کیا کرتے تھے۔ بڑی باولی میں آج بھی پانی موجود ہے، تاہم اب اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ موری گیٹ کے قریب واقع یہ باولی 270 فٹ گہری ہے اور اس میں اترنے کے لیے 300 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں، جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ اس کی 4 محرابیں ہیں جو 40 فٹ چوڑی ہیں۔ ہر 10-15 سیڑھیوں کے بعد ایک وسیع سیڑھی چوڑائی میں بنائی ہوئی ہے تاکہ پانی لانے والے آرام کر سکیں۔ نیچے پانی کے قریب جا کر اس کی حالت آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ باولی بالکل مضبوط اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس باولی کی گہرائی، لمبی اور اتنی موٹی دیواروں کی وجہ سے یہاں کا ٹمپریچر کافی کم ہے۔ گرمیوں میں یہاں کا پانی کافی ٹھنڈا رہتا ہوگا۔ اس کی سیڑھیاں کافی بڑی بنائی گئی ہیں، جانور کے ذریعے بھی نیچے پانی تک آیا جا سکتا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں واپس، اور اس کے سائیڈوں پر بھی چلنے کی جگہ بنائی گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
ایسی جگہوں پہ آپ کو وال چیکنگ اور کچرا ضرور نظر آئے گا۔ ایک باشعور پاکستانی ہونے کے ناطے ایسی جگہوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس قلعے کی دیوار کی طرف۔ قلعہ روہتاس، جو کہ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے، برصغیر پاک و ہند میں خالصتاً فوجی فن تعمیر کا عظیم الشان اور منفرد نمونہ ہے۔ شیر شاہ سوری، جس کا اصل نام فرید خان تھا، اس نے قلعہ کی تعمیر کا حکم 948 ہجری بمطابق 1541 میں ٹوڈرمل کھتری اور شاہو سلطان کو دیا۔ یہ قلعہ 1548 میں 7 سال کے مختصر عرصے میں مکمل ہوا۔ اس قلعہ کی دلکشی، اعلیٰ کاریگری، عظیم فن تعمیر، تاریخی اور آرکیالوجیکل اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے 1997 میں اسے تاریخی عالمی ورثہ کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حسن خان سوری تھا۔ شیر شاہ سوری کے آباء کا تعلق افغان قبیلہ سور سے تھا۔ دہلی میں جب لودھی خاندان، جو کہ نسلاً افغان تھے، کی حکومت قائم ہوئی تو بہت سے افغان سردار دہلی کی طرف کھینچے چلے آئے۔ انہی سرداروں میں شیر شاہ کے دادا ابراہیم خان سوری بھی شامل تھے۔ شیر شاہ سوری بچپن میں گھر سے فرار ہو کر جون پور کے نواب کے یہاں ملازمت کرنے چلے گئے۔ شیر شاہ کے والد نے اصرار کیا کہ تعلیم کی خاطر واپس آ جائے۔ اس پر فرید خان نے واپس جانے سے منع کر دیا اور جون پور میں تعلیم مکمل کرنے پر اصرار کیا۔ جون پور میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی اور فن سپاہ گیری میں بھی مہارت حاصل کی۔ بعد ازاں محکمہ مالیات سے جاگیر کے نظام و نسق کی تربیت حاصل کی اور بہار کے ایک نواب بہار خان لوہانی کے یہاں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی دوران ایک دفعہ فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ فرید خان نے تنہا اس شیر کا کام تمام کر دیا۔ اس پر نواب بہار خان لوہانی نے انہیں شیر خان کا لقب عطا کیا۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ پوٹھوہار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کرایا۔ اس کے ایک طرف نالہ کس، دوسری طرف نالہ گھان اور تیسری طرف گہری کھایاں اور گھنے جنگل ہیں۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ دراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طور گوارا نہیں تھا، کیونکہ شیر شاہ سوری سے مغلوں کی دشمنی تھی۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے، جسے آج کل پاکستان میں جی ٹی روڈ کہتے ہیں۔ جرنیلی سڑک ایک تاریخی سڑک ہے جو کابل سے کلکتہ تک بنائی گئی تھی۔ اس سڑک کے آثار ابھی بھی پاکستان میں ملتے ہیں۔ اگلے ولاگز میں انشاءاللہ آپ کو وہ دکھائیں گے۔ 22 مئی 1545 عیسوی میں جنگ کے دوران بارود خانہ اچانک پھٹ جانے سے شیر شاہ سوری کی وفات ہوئی، اور شیر شاہ سوری کا مقبرہ بھارت کے شہر سسرام میں موجود ہے۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید، عالیشان اور ناقابل شکست حصہ اس کی دیوار ہے۔ اس پر 68 برج، 184 برجیاں، 6881 کگرے اور 8556 سیڑھیاں ہیں، جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ اس کے برج صرف فصیل کی خوبصورتی ہی میں اضافہ نہیں کرتے، بلکہ یہ قلعے کے مضبوط ترین دفاعی حصار میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فصیل کی چوڑائی سب سے زیادہ ہے۔ فصیل کے چبوترے سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ فصیل 3 منزلوں میں 2 یا سا قطاری تعمیر کی گئی تھی۔ سب سے بلند ترین حصہ کنگروں کی صورت میں تعمیر کیا گیا۔ چبوتروں کی چوڑائی 3 فٹ سے زیادہ ہے اور یہ تیر اندازوں اور توپچیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کی بلندی مختلف تھی، جو 8 فٹ سے 11 فٹ کے درمیان تھی۔ یہ کنگرے صرف شاہی فوجوں کو دشمن سے تحفظ ہی فراہم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے دشمنوں پر پگھلا ہوا سیسا اور کھولتا ہوا پانی بھی انڈیلا جاتا تھا۔ درمیانی چبوترے در حقیقت فوجیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھے اور ان کی چوڑائی 4.5 فٹ سے 7 فٹ کے درمیان تھی، جبکہ چبوتروں کی آخری قطار کی چوڑائی 6.5 فٹ سے 8.5 فٹ کے درمیان تھی۔ جو لوگ آج کل ترکش ڈراماز وغیرہ دیکھتے ہیں، وہ ان فصیلوں کی اہمیت سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ان فصیلوں کو جنگ کے دوران کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قلعہ صرف دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اس لیے شیر شاہ سوری کے بعد بھی برسر اقتدار آنے والوں نے اپنے ٹھہرنے کے لیے یہاں کسی پرتعیش رہائش گاہ کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کی بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایت کو اس امر سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک صوفی بزرگ سید میرا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔ ایک روایت کے مطابق ٹوڈرمل نے اس قلعے کی تعمیر شروع ہونے والے دن مزدوروں کو فی سلیب یعنی ایک پتھر کے بدلے ایک سرخ اشرفی بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ گو قلعے کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر 34,25,000 روپے خرچ ہوئے۔ واقعات جہانگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کنندہ کیے گئے تھے جو ایک زمانے میں قلعے کے کسی دروازے پر نصب تھا۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا تھا۔ یہ قلعہ 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا گیا ہے۔ قلعے کی فصیل کو ان چٹانوں کی مدد سے ترتیب و تشکیل دینے کی کوشش کی گئی جن پر یہ تعمیر کیا گیا۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے ایک 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی تھی۔ یہ ان قدیم روایتوں کا تسلسل تھا جن کے تحت فوجوں کی رہائش شہروں سے علیحدہ رکھی جاتی تھی۔ قلعے کے جنگی حصے کی وسعت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ عہد شیر شاہ میں توپ خانے کے علاوہ 40,000 پیدل اور 30,000 سوار فوج مائع ساز و سامان یہاں قیام کرتی تھی۔ قلعے میں 86 بڑے بڑے برج یا ٹاور تعمیر کیے گئے۔ پانی کی فراہمی میں خود کفالت کے لیے 3 باولیاں سیڑھوں والے کنویں بنائے گئے تھے، ان میں سے ایک فوجی حصے میں اور باقی دونوں پانی کی 5 ذخیرہ گاہوں سمیت قلعے کے دوسرے حصے میں واقع تھیں۔ قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا تھا۔ قلعے کے دروازے اور بادشاہی مسجد میں کی جانے والی میناکاری اس کا واضح ثبوت ہے۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان قوسین قلعے میں جا بجا دکھائی دیتی ہیں، جن کی بہترین مثال سہیل گیٹ ہے۔ قلعہ روہتاس کی تباہی کا آغاز اس دن ہوا جب ہمایوں، جو شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران چلا گیا تھا، دوبارہ شہنشاہ ہندوستان بن کر اس قلعے میں داخل ہوا۔ وہ اس عظیم قلعے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ قلعہ تو اس کے دشمن شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا تو اس نے غصے کی حالت میں اسے مسمار کا حکم دیا۔ بادشاہ کے معتمد خاص بیرم خان نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اب یہ اسلامی ورثہ ہے اور اس پر قوم کا کافی پیسہ خرچ ہوا ہے، اس لیے اسے مسمار نہ کیا جائے۔ ہاں، اپنے حکم کی شان برقرار رکھنے کی خاطر اس کا کچھ حصہ گرا دیں۔ چنانچہ سہیل دروازے کے اوپری جانب دائیں کنگرا گرا دیا گیا جو بعد میں دوبارہ تعمیر کرایا گیا۔ یہ سامنے سہیل گیٹ کے اوپر والا حصہ ہے جسے میوزیم میں تبدیل کیا گیا ہے اور یہ آج کل بند پڑا ہے۔ تھوڑا سا آگے چل کر اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہاں سے باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہو، کیونکہ اس دیوار کے اوپر سے جانے کے لیے آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ایک دروازہ ہے اور اس کو لاک لگا ہوا ہے، بند ہے۔ یہ ہمیں واپس اوپر جا کر کسی دیوار وغیرہ سے چھلانگ لگانی پڑے گی یہاں سے اترنے کے لیے۔
یہاں سے ہم اتر کر دروازہ کراس کر کے پھر اس فصیل کے اوپر چڑھیں گے۔ ان سیڑھیوں کے ذریعے ہم دوبارہ اس دیوار کے اوپر آ گئے ہیں دروازہ کراس کر کے، کیونکہ جہاں پہ دروازہ ہے وہاں سے دیوار کے اوپر آگے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ قلعے کی اصل تباہی سکھوں کے ہاتھوں ہوئی، جو شاہی عمارت کے اندر سے قیمتی پتھر اکھاڑ کر ساتھ لے گئے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی طویل عرصے یہاں مقیم رہا، تاہم قلعے کے بنیادی ڈھانچے اور عمارتوں کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کے باہر کی آبادی کو قلعہ کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی، اب اسے روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی کے ہونے کے باعث قلعہ موسمی اثرات اور حوادث زمانہ سے محفوظ رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور آج اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ بکھری ہوئی اینٹوں کی صورت میں موجود ہے۔ یہ قلعے کا ایک حصہ تھا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو حویلی مان سنگھ، پھانسی گھاٹ، رانی محل، شاہ چانن والی گیٹ، کابلی دروازہ اور بادشاہی مسجد دکھائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ پسند آیا ہے تو اپریشیٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔